ایک بندہ آتا ہے جی کیا کرے سمجھ نہیں آئی، قرض بہت ہو گیا۔ کتنا قرض ہو گیا؟ 2 لاکھ، 4 لاکھ، 2 کروڑ، 10 کروڑ۔ ہاں کچھ بیچارے بغیر دیکھے چھلانگ لگاتے ہیں تو اپنی ٹانگیں تڑوا بیٹھتے ہیں۔ اتنا کو قدم اٹھاؤ نا جتنا آپ سہ سکو۔ پہاڑ جتنا قرض ہو، پہاڑ کہہ رہا ہوں، اور یہاں جاننے والے ہیں وہ لوگ، علم پڑھے ہوں گے کہ پہاڑ کی ماہیت اور ساخت کیا ہوتی ہے۔ پہاڑ جتنا اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے بھی ہوتا ہے۔ صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا الا اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، یہ تم پڑھ لینا۔ لو كان عليك مثل جبل صبير دين اذهبه الله عنك، اگر تیرے اوپر صبیر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوگا یہ کلمات پڑھ لینا، اللہ اس قرضے کو دور کر دے۔ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك۔ اس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا، سنت پہ عمل ہوگا، دنیا میں قرض ختم۔ یہاں ایک اور بات بھی میں آپ کی خدمت میں ادب سے پیش کر دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ اللہ کا امتحان نہیں لیتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو چیک نہیں کیا کرتے کہ اچھا کرتے ہیں کہ نہیں، یقین شرط ہے۔ وہ میمون بن مہران کے ماموں نے جب یہ عمل تھا کہ جب بھی ہو جاتے تو لوگوں کو مال تقسیم کرتے، کہتے ماموں جان آپ کا گزارا کیسے ہوتا؟ آپ بانٹتے ہی رہتے۔ کہتے بیٹا جتنا میں دیتا ہوں نا اس سے زیادہ اللہ مجھے دے دیتا ہے۔ کہتے اچھا، وہ جتنے درم و دینار تھے اس نے بانٹ دیے، 1 دن 2 دن 3 دن۔ کہتے ماموں جان مجھے تو نہیں ملا۔ کہتے بیٹا اللہ کو آزماتے نہیں، یقین کرتے مل جائے گا۔ جب آپ کا یقین ہو تو پھر سمجھ لیجئے بغیر کسی ڈیوائس کے، بغیر کسی ڈیجیٹل ڈبے کے، بغیر کسی چپ اور ریموٹ کنٹرول کے، لکڑی کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے موسیٰ کی ماں نے اپنے بیٹے کو سمندر کے سپرد کر دیا۔ سمندر میں چلتا بھی گیا، واپس بھی آیا، اور آخر قرآن کے الفاظ ہیں غم نہ کرنا وہ آئے گا تیرے پاس ہی۔ پھر بھی دودھ آ کے موسیٰ نے پیا تو کس کا پیا؟ یقین جب ہو تو اتنی بڑی آنکھ جلی ہو، اور ابراہیم کا یقین تھا میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، اتنی آنکھ کہ اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا گزرتا لو طار علیہا طائر سقط مشویا، تو بھنا ہوا نیچے گر جائے۔ اور آج کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ وہاں کوئی درخت نہیں ہوتا جہاں یہ آگ لگی تھی، لیکن اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا یقین تھا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل پڑھا، اللہ نے اس آگ کو باغ۔ لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے، اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوتے ہیں اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان یقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم اعط ممسکا تلفا۔ 2 فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ قبول کون کرے گا؟ میرا مالک۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخل کرتا ہے، تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تلفن، اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرے راہ میں خرچ کرو گے میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مال کا صدقہ۔ لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں، مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے، کسی ایک جہت پر نہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم۔ وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ،
لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے اٹھانا، راستہ صاف کرنا، یہ صدقہ ہے۔ تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا، اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے۔ تدل المستدل علی حاجت اللہ قد علمت مکانها، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے۔ تسعى بشدت ساقیک الی اللهفان المستغیث، ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے۔ والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے۔ اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ، جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ، جو اپنے بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ، جو اپنے خادم کو تم دیتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ، اور جو اپنی جان پہ اس نظریے سے خرچ کرتے ہو طاقت ملے میں اللہ کی عبادت خوبصورت کروں اور دنیا کے لیے خیر خواہی کا پیغام دینے والا بنوں، تو یہ کھانا پینا بھی صدقہ ہے۔ اور ساتویں روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ وافراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، اپنے ڈول سے پانی نکال کر بھائی کے ڈول میں ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کبھی اپنی جیب میں بھی ہاتھ ڈال کے کسی کی جیب میں کچھ ڈال دینا جس کے پاس کچھ نہیں ہے صدقہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی کرنا تو ضروری ہے، جو اس سے زیادہ آپ کسی مہمان کو کچھ کھلاتے پلاتے ہو وہ صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کف شرک عن الناس فانها صدقۃ منک علی نفسک، اپنی تکلیف سے لوگوں کو بچانا بھی صدقہ ہے۔ ایک ہے لوگوں کی تکلیف، ایک ہے کہ خود بھی کسی کو تکلیف نہ دو، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل بین الاثنین صدقہ، 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دینا، انصاف کی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تعین الرجل علی دابتہ فیحمل علیہا، کسی شخص کی مدد کرنا اور اس کو اپنی سواری کے ساتھ بٹھا لینا بھی صدقہ ہے۔ او ترفع له علیہا متاعہ صدقہ، کسی کے پاس سامان زیادہ ہے وہ اپنی سواری پہ سامان نہیں رکھ سکتا، اس کے سامان کو اٹھا کے اس کی مدد کر کے اس کے سامان کو رکھوا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ کل خطوۃ یخطوها الی الصلاۃ صدقہ، نماز کے لیے گھر سے نکلنا ہر اٹھنے والا قدم بھی صدقہ ہے۔ بكل صلاة وصدقة وصيام صدقة وحج صدقة، روزہ رکھنا اور اگر عمرے کی اور حج کی توفیق اللہ دیتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کل قرض صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو قرض دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ من انظر معسرا فله كل يوم مثله صدقہ، جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے پھر مہلت دے دیتا ہے، یہ مہلت دینا بھی صدقہ ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यज़रअु ज़रअ औ यग़रिसु ग़रसा फयअकुलु मिन्हु तयरुन औ इंसानुन औ बहीमतुन इल्ला कानत लहू बिही सदक़ा। तुम में से कोई अगर काश्तकारी करता है, बागबानी करता है, दरख्त लगाता है, उसमें से कोई इंसान खा ले, कोई जानवर खा ले, कोई परिंदा खा ले, आपको तो इल्म नहीं, लेकिन वो भी आपके नामे आमाल में बतौर सदका लिखा जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तस्लीमुहु अला मन लकिया सदका। जब भी किसी मुसलमान को कोई मिले और उसको सलाम कहे, ये सलाम कहना भी सदका है। और आखिरी सदका जो 36वां सदका हम आपके सामने पेश करना चाह रहे हैं, ये बहुत प्यारा सदका है, लेकिन आज ये सदका करने वाले नजर नहीं आते। और वो सदका कौन सा है? कान उल्बत इब्न ज़ैद बिन हारिसा रजुलन मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उल्बह बिन ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा में से एक सहाबी थे। वक़द हद्दा अला सदका फलम्मा हद्दा अला सदका, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके पर तरगीब दिलाई सहाबा को, सबने सदका दिया। ये सहाबी आके कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नहु लैसा इंदी मा अतसद्दक़ु बिह। अल्लाह के रसूल, मेरे पास माल नहीं जिसका मैं सदका करूं, लेकिन मैं भी कुछ सदका करना चाहता हूं। फरमाया, माल नहीं तो कैसा सदका करना चाहते हो? तो सहाबी ने कहा, इन्नी अतसद्दक़ु बिइर्दिन अला मन नालहु मिन खल्क़िक। मैं सदका अपनी इज्जत का करना चाहता हूं। कोई मेरे साथ बदतमीजी करे, कोई गाली दे, जो मेरी इज्जत के बारे में बात करे, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा। और दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं, वक़द तसद्दक़्तु अलैहिम बिइर्दी फमन शतमनी औ क़ज़फ़नी फहुव फ़ी हिल्लिन। जिसने मुझ पे इल्जाम लगाया, जिसने मुझे गाली दी, मैं अपनी इज्जत का सदका करता हूं, मैंने उसे माफ कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबी, अल्लाह ने तेरा ये सदका कबूल कर लिया है और ये बहुत बड़ा सदका है। और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात भी याद रखनी चाहिए। वो कहा करते थे, लोग ज़कात नहीं देते। पूछने वाले ने पूछा, आप कैसे कह रहे हैं ज़कात नहीं देते? लोग तो ज़कात देते हैं। कहते हैं, लोग माल की ज़कात देते हैं, अक्ल की ज़कात नहीं देते। माल की ज़कात देते हैं और अक्ल की ज़कात नहीं देते, क्या मतलब? कहा, माल की ज़कात तो मोमिन देता ही है, अक्ल की ज़कात ये है, कोई ऐसी बात आपको कहे जो आपको बुरी लगी, उसको बर्दाश्त कर लेना, ये अक्ल की ज़कात है। इससे अक्ल तेज होती है, अक्ल में बरकत आती है। इन तमाम किस्म के सदक़ात को, ये मौसम मुबारक आ रहा है, रमज़ानुल मुबारक का मौसम, हमें इख्तियार करना चाहिए। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह ताला रमज़ान से पहले 3 काम और रमज़ान में इन 7 कामों को अच्छे तरीके से समझने और उसके मुताबिक इन मुबारक लम्हात को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए, जितने ये बात सुन रहे हैं, ए अल्लाह इन सबको रहमतों, राहतों, इज्जतों और बरकतों से नवाज दे। मौलाए करीम, अगर कोई बीमार हैं तो उनकी बीमारियों को शिफाओं में तब्दील फरमा दे। मौलाए करीम, जो साहिब औलाद हैं तो उनकी औलाद को नेक बना, दस्तो बाजू बना, आंखों की ठंडक बना और सदका जारिया बना। इलाहुल आलमीन, अगर कोई औलाद की नेमत से महरूम है तो उनकी झोलियों को बारौनक बना दे। मौलाए करीम, अगर कोई साहिब माल हैं तो उनके माल में बरकत फरमा दे और उनको फित्नों और आजमाइशों से बचा और उनको हासिदों के हसद और शरीरों की शरारत से बचा। इलाहुल आलमीन, मकरूज के गैबी खजानों में से मदद फरमा और जो बेरोजगार हैं अल्लाह तो उनको भी तवंगुर बना दे। इलाहुल आलमीन, हमें ईमान की हालत में रमजान की नेमत नसीब फरमा और फिर रमजान मुबारक की रौनकें और बरकतें हासिल करने की भी तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक रखना ईमान से रखना, जब बुलाना तो ईमान की खूबसूरत कैफियत में बुलाना। जिस तरह आज तेरे दीन के लिए हम जमा हैं, ए अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा। मौलाए करीम, अपने महबूब की रिफाकत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, अपने दीदार का मुस्तहिक बना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जुल जलाल ने मुझे अर्श के नीचे जो खजाने हैं उसमें से 2 आयतें मुझ पे नाजिल की हैं, जो सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं। जो सोते वक्त इसको पढ़ लेगा, ये आयतें काफी हो जाएंगी, शैतान से बंदा बच जाएगा, निगरानी हो जाएगी, कोई दुख नहीं पहुंचेगा। ये 2 आयतें जो रात को पढ़ के सोता है, सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयतें, इनको याद करना चाहिए।
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن مجید قیامت کے دن سفارشی بن کے آئے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ القرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ومحل مصدق، یہ تو تصدیق کیا گیا ہے، من جعله امامه قاده الى الجنہ ومن جعله خلفه ساقه الى النار، جو اس قرآن مجید کے احکامات کو اپنی زندگی میں رول ماڈل سمجھے، یہ قرآن ہی اسے جنت کی طرف لے جائے گا، اور جس کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال دے تو یہ قرآن ہی اس کے خلاف گواہی دے گا اور اسے جہنم طرف لے جائے گا۔ وَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ أَوْثَقُ شَافِعٍ وَأَغْنَى غَنَاءً وَاهِبًا مُتَفَضِّلًا وَخَيْرُ جَلِيسٍ لَا يَمَلُّ حَدِيثُهُ وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا۔ یہ قرآن مجید مضبوط سفارشی ہے، جس کی سفارش قرآن نے کر دی اس کی بخشش ہو جائے گی،